دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا. کفن دینا، چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھے جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے. اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤ گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرائے خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے کرو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کرے. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر
جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے۔ اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، تو جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ او خدا کے بندو یاد رکھو، نسبت ہے بڑی چیز، جانے تو وہ دو میں، اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا، خالی دامن تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا۔ اپنی نسبتوں کی حفاظت کرے، ان کو مضبوط کرے، ان پر محنت کرے، ان پر توجہ رکھے۔ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا، ایک گتا ہے عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے، جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت ہے بڑی چیز، اگر میسر آئے نصیب ہو، اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں، اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی، ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے، مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شہر سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے باہر سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم میں جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی، وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں۔ حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی۔ ایک مولانا، میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا تو؟ ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے،
خواب میں اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لے اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کرے۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہے انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہے انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئے، سویرے منہ دھو کے نکل آئے تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھک جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ، غلامی کا رشتہ مضبوط کرے۔ میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات سے؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑے وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانا۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانا کروں؟ حضور کو تو سارا پتہ ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا؟ مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی،
جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوندے ہی مرے رہ دے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے اولاد بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جی میں نام ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ اور فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا۔ ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لیں سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا، جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی۔ میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے، منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم، بڑا شور ہے چائنا کی دوستی، چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے، اس کا رسم و رسوخ ہے ان کا،
آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا، یا مسجد بنانا بڑا مشکل ہے، یا نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ کاہے کی دوستی، کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا، کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء ترکیبی جو بنائے امت قرآن نے بیان فرمائے، ان میں پہلا یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ آپس میں اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو 2 مصروں کے اندر شعر میں مضمون ہی پرو کے رکھ دیا، کہنے لگے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ کس طرح؟ ریشم کی طرح، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے، پھر منت سماجت نہ کرے اقوام متحدہ آئے تو فلاں آئے تو فلاں آئے، فولاد ہے مومن۔ ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل کیا، ایک وہ منظر تھا۔ ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہ تمہارے، بھائی اتنی سی بات ہے، یہ تمہارے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا، فرمایا یہ تمہارے اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ حد ہو گئی مدد کرنے کی، بھائی کا بازو پکڑا، گھر لے گئے، کہنے لگے یہ 15 کلے میرے ہیں، 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو، تمہارے ہو گئے۔ گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے، بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار، ایک یہ موقع رحماء بینہم، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے، ایک میں کھجوریں زیادہ پکی، ایک میں کم پکی۔ جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہے، وہ والا باغ دوں گا، کھجوریں زیادہ پکی ہوئی۔ اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا، یہاں ایک شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا، کہا بھائی ہے، اس کو یہاں پسانا ہے، رکھنا ہے، لانا ہے۔ کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے، کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی، آدھا بانٹ کے دیا۔ اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس، ڈھیر لگ گئے، بحرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، مدینے والوں کو، فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر، تم نے اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی، تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا تھا، اب مال آ گیا ہے، 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، 2 قسم کی ترجیحات، ایک چیز قبول کر لو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ فرمایا یا تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، وہ تم واپس لے لو، اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں، یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں، یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے۔ بات ہو رہی تھی، انصار چپ تھے، حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا۔ فرمایا بولو، تو انصار مدینہ بولے تو رو کے بولے، کہا محبوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہے، یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا، حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں، جو ہم نے دیا تھا انہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہیے، محبوب ہمارے درمیان رہے، مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے، یہ رحماء بینہم آپس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھائیوں کو دے دی۔ حضرت عمر
عیسائی بادشاہ ٹائم مانگتا تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں، چل دوڑ جا۔ ملک شام جاتے ہیں، جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بلاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار، سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر، یہاں سنا ہے بلال حبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہے، پتہ تو کر۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا سعد کہنے لگے حضور بلا نہ لیں، فرمایا نہیں، وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے، میں گھر ملنے جاؤں ان کا گھر، رحماؤ بینہم، کالے رنگ کے حبشی غلام سیدنا بلال حبشی کو ملنے گھر گئے، اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے، گویا ڈرائنگ روم میں بیٹھے، انتظار ہونے لگا۔ جناب سیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہ منظر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک حبشی کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر رو پڑے، کہنے لگے بلال تو حبشی پہلے تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا، ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن۔ بھائی یاد رکھے، جب اشداء علی الکفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے، اور جب رحماء بینہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جہاں گئے نا آپ لوگ ادھر دیکھیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ حبشی ہے، یہ رومی ہے، یہ کون ہے، پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ ہو۔ ہمارے ہاں تو نفرتیں پھیل گئی ہیں، وہ بس کرو دی بنگالیوں سے جان چھڑاؤ، وہ بس کرو دی فلانے سے، وہ بس کر یار، رہن سہن اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات اشداء علی الکفار، دوسری بات رحماء بین، اب تیسری بات ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ حاجی مل کے دعائی مانگ لیتا، دعائی مانگ لیتا مل کے تو کمال ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑے گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں، ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی تو آئے التجائیں شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ
کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاست دان تھا تو میں بھی سیاست دان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے۔ او بھائی یاد رکھو، رشتہ
वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह हो गई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कबल रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वुसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना तो सीरत निगार कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहां 2-3 लोग और कहां हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊंटनी पे बैठ के काबे का। फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाजा खोला। फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े। फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जमाने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम में बहार में ना तो आवाज हजरत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूब पाक की आवाज गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया, अईना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? और मेरा बिलाल कहाँ है? उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल? अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा। फरमाया बिलाल किधर है? हजरत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करूं। पीछे थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ जरा, आजान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हजरत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में का या रसूलल्लाह, काफिर पहले ही मर गए, पहले कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दें, कोई और ना आज अजान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे। और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता। बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम,
اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو۔ حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے۔ مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے۔ سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا، کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا۔ حضور اٹھے، وہ یا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھ کے تو لوگوں کو پتہ چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے۔ بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ اگر آپ نے کمپنی والے کی اس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا۔ یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے، جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا۔ اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی 2 قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ہی ستارے ہیں پر قسمیں 2 ہیں، قسمیں 2، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا۔
جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے، اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں۔ اماں کہنے لگی، بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے، اچھا اماں، اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی۔ میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی، تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے، اوہو، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگے، ابا، جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے، اوہو، میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اب پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سمجھ آئی ہے، وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا۔ جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا، تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے۔ اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے، پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے۔ جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا، وہ بھی کچا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو،
खूबियों का बयान करो, छोड़ो छोड़ो नफरतें, छोड़ो छोड़ो अदावतें, आओ वापस लौट आए। बुखारी मुस्लिम पढ़ो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना एक भाई अपने घर से चला था अपने दूसरे भाई को मिलने, अपने घर से चला था वो अपने एक भाई से मिलने। बुखारी मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। किधर जा रहे हो मियाँ? कहने लगा अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है? उसने कहा नहीं। तो क्यों मिलने जा रहे हो? तो कहने लगा इसलिए मिलने जा रहा हूं कि वो भी अल्लाह का रब है। मैं रब का बंदा समझ के, अल्लाह का बंदा समझ, मैं कहता हूं ओ पीराने उजाम, तुमने अगर धोखे की पगड़ियां बांधी और तुमने अगर फराड के जुब्बे पहने, तुमने अगर झूठ के पलंदे बांधे तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन जो तुम्हें रब का बंदा समझ के मिलने आएगा वो अजर हासिल कर लेगा, वो अल्लाह की बारगाह से नवाज दिया जाएगा। वो तो अल्लाह का बंदा समझ के आया ना, उसे तो नहीं पता जुब्बे के नीचे क्या है, उसे नहीं पता बड़ी पगड़ी के नीचे क्या है। मदीने वाले महबूब फरमाने लगे वो फरिश्ता आया और आकर के उससे कहने लगा अल्लाह की रिजा के लिए मिलने जा रहे? उसने कहा हाँ। कहने लगा सुनो, फिर मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मुझे रब ने भेजा है। और आप फरमाते हैं जिस तरह तुम दोनों मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो ना, अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा फरोग मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा प्यार, बेटे से भी प्यार, बेटी से भी, भाई से भी प्यार। भाई भी प्यारे होते, बड़े प्यारे होते। ये भाई भाइयों दियां बांहां होंदे, कभी सगे भाई से भी प्यार, कभी किसी दोस्त से भी प्यार। अम्मा के पैरों तले भी जन्नत है, लेकिन बाप भी जवानी लुटा देता है। अब्बा से भी प्यार, कभी कभी उसको भी कहना कि मेरा दिल करता है मैं तेरे पैर दबाऊं, आज दिल करता है जैतून के तेल के साथ तेरे सर की मालिश कर। उनसे भी थोड़ा फरोगे मोहब्बत, थोड़ा प्यार, कभी वैसे ही चल निकलना, वैसे ही, और कहना कि आज मैं ना मदीने वाले रसूल की उम्मत की नौकरी करने निकला हूं। प्यार बन। और फिर जब प्यार आए ना, नबी पाक था। मैं आपको एक बात बताऊं, हम सुन्नी भी ना थोड़े थोड़े खुश्क होते जा रहे। नात पढ़ने वालों का ज़ौक़ अगर ख़राब हुआ है तो नाराज़ ना होना सुनने वालों का भी और। अब नात हम जायके से सुनते ही नहीं, हमारा वो रंग ही नहीं, वो कैफियत ही नहीं, नात के साथ हमारी वो दिलचस्पी नहीं। हम भी चाहते हैं मुझे मोटा मोटा मसला सुनाओ, और यारो मेरे नबी की शानें सुना करो, हुजूर के मिराज की बात भी सुना करो, मिलाद की बात भी सुना करो। और जब कोई मदीने वाले महबूब का गुलाम हुजूर के हुस्न का जिक्र करे तो फिर भी ताज़े होके सुना करो। जब मोजज़ात बयान हो तो शौक से सुना करो। अपने बच्चों को बताया करो कि हमें शान वाला रसूल अल्लाह ने दिया है। नबी पाक के हुस्न का, जमाल का, अखलाक का, किरदार का, हंसने का, बोलने का, बात करने का, बांटने का, सखावत का, अता का, करम का, जमाल का, फैज़ का, गुलामों से प्यार करने का, किसी को नवाजने का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा याद करो, ये लोगों को सुनाया करो, लोगों को बताया करो कि जब वो आमना की गोद में थे तो फिर भी बड़े प्यारे थे, जब हलीमा के वेड़े में थे फिर भी बड़े प्यारे थे, जब वो मेराज पे गए तो फिर भी बड़ी शान थी, जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के बिस्तरे नूर पे थे फिर भी बड़ी शान वाले थे। लोगों को बताया करो कि मदीने वाले रसूल जब सैयदा आयशा से बातें करते थे करम तब भी बड़ा था, और जब हुजूर गारे सौर में थे शान तब भी बड़ी थी, जब बदर में आए तो दलेर तब भी बड़े थे, जब ओहद में आए तो दरगुजर तब भी बड़ा था। और लोगों को बताया करो कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे और फिर सारे महशर का नक्शा बदल जाए। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं, देखो आला हज़रत क्या कहते हैं, फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हुआ हो, कहते हैं मेरा दिल करता है सब ने हाथ बांधे हुए, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हजरत अबू खुजामा ये वो वाहिद सहाबी है जो गवाही एक दे तो दो लिखी जाती है,
حضرت ابو خزیمہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچا نہیں. کی عقیدہ ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لا کے اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزیمہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونیا میں گواہی دے پائی, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. کیونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے دا کھار. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی, تو تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے, حضور پہ رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا. تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی دے. اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ جائے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا, آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے مان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سونیا میں نے کو رب دیکھا ہے, آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے, یہ نہیں فرمایا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ